السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک سیالکوٹی ہوں، سیالکوٹ کا رہنے والا۔ اور سیالکوٹ کے بعد پنجاب کا، اور پنجاب کے بعد پاکستان کا۔ یہ سارا واقعہ، یہ ساری ویڈیوز بہت ساری دنیا نے دیکھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے بھی دیکھی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس وقت میری آواز بھی سن رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ سب لوگوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے درندگی کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات، اس سے بھی یہ تو چلو بدقسمتی ہے کہ ظلم ہوا اور ظلم کیا، لیکن کسی نے اس ماں کا انٹرویو بھی دیکھا ہے، کسی نے ان بچوں کے دادا کی بھی باتیں سنی ہیں، اس کے باپ کا بھی صبر دیکھا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو نہلایا ہے۔ یار کون سی مخلوق ہے یہ، کون سی مخلوق ہے یہ بھی پاکستانی ہے۔ پورے پاکستان کو برا کہنا، یا پوری عوام کو برا کہنا، یا ہر بندے کو ہی برا کہتے چلے جانا، یہ بات صحیح نہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی صابرہ عورت نہیں دیکھی۔ ایمان، توکل، تقوی، اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش، کہتے ہیں ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا ہے، وہ تو جنتوں میں چلے گئے ہیں۔ شہید ہو کے، ظاہر ہے شہید جنت میں ہی جاتا ہے۔ روزدار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ روزدار، اگر تم نے روزہ رکھا ہو اور تمہیں کوئی جان سے بھی مار دے، تم صرف اتنا کہو کہ میرا روزہ ہے، آگے سے ہاتھ نہ اٹھاؤ، آگے سے تم بھی گالی نہ دو۔ اور انہوں نے جیسے ظلم و ستم ان پہ ہوئے، اور ایک حافظ قرآن تھا، رمضان کا مہینہ تھا، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، آسمان کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ، پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں دو باتیں واضح ہیں۔ اگر کسی کو یہ شک تھا کہ پوری دنیا آرام سے رہ رہی ہے، مزے اڑا رہی ہے، 2005 میں زلزلہ آیا پاکستان میں تو اتنے بندے مر گئے، رمضان کے مہینے میں ہی آیا، اب طوفان آ رہے ہیں تو اب بھی رمضان کے مہینے میں ہی آ رہے ہیں۔ دو باتیں واضح ہیں۔ ایک یہ کہ سب کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہے، عذاب کیوں آ رہے ہیں پتہ چل گیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ پاکستان کی پولیس پہ یا پھر ان پہ جب بھی کوئی پریشر بڑھتا ہے، کوئی مجرم بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، ڈکیٹیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اسی طرح کسی بے گناہ کو پکڑ کے مار کے یہ شو کر دیا جاتا ہے کہ یہ لیں جی ڈاکو ختم، جبکہ ڈکیٹیاں وہ کرواتے رہتے ہیں، خود ہی کرواتے رہتے ہیں، جو بھی کرواتا ہے، لیکن شو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لیں پکڑ، یہ لیں مار دیا، یہ سامنے آ گیا، بس خلاص۔ لیکن یہ اتنا متقی، اتنا اچھا خاندان تھا کہ ان پہ کوئی بلیم کر ہی نہیں سکا، نہیں تو ہوتا ان کے ساتھ بھی ویسے ہی جیسے باقی خاندانوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ لیکن ان کا کوئی عیب کسی کو نظر ہی نہیں آیا، ان کو وہ بلیم کر ہی نہیں سکے۔ ڈی پی او، پولیس والے، سارے یہ سب کی ملی جلی بھگت ہے، سب نے مل کے کوشش یہی کی ہے کہ ہم اس کو مسل دیں، لیکن وہ اتنے اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انصاف دلانا تھا، اور یہ سب کے سامنے دیکھنا تم کہ انصاف انہی کے ہاتھوں سے ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ اور مجھے فخر ہے اس پاکستان پہ، اور اس پاکستان کی اس ماں پہ، جس ماں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر دیا ہے جس کو۔ اور اگر جو میری بات سن رہا ہے، اگر یہ میری بات اس ماں تک پہنچا دے، میں بھی اس کا بیٹا ہوں، میں بھی مغیث اور منیب جیسا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں بھی اس کا بیٹا ہوں۔
اور وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں قبول کر لی ہیں، اس کے بچوں کی دعائیں قبول کر لی ہیں. صبر کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت اجر رکھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ. یہ دنیا کی تکلیفیں 2-4 دن کی ہیں، ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ختم ہو جائیں گی. کسی نے اچھا کہا کے گزار لی، کسی نے، لیکن شاید وہ زندگی میں اپنے اتنا نام نہ کما سکتے، شاید وہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کو عزت اتنی نہ دلا سکتے. لیکن جنہوں نے یہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزما لیا ہے، جن کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزما لیا ہے. یعنی سمجھ لو کہ ہر بندے کے اوپر اس وقت اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، حکمرانوں کے لیے، وکلاء کے لیے، پولیس والوں کے لیے، اور اس گھر کے لیے، اور جنہوں نے یہ کیا ان کے لیے. اور مجھے سب سے زیادہ سعادت مند اور سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ انعام پانے والے لوگ یہ لگ رہے ہیں. اور حقیقت ایسے ہی ہے. جن کو حقیقت میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا اجڑ گیا، اللہ کی قسم ان کا اجڑا نہیں. اور اس بزرگ کو میں جتنی بھی ان کی تعریف کروں، جتنا بھی ان کے لیے دعا کروں کم ہے. کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جیسے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے اور انہوں نے آگے سے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس خاندان کو، بلکہ مجھے اور میرے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق دے، ایسے ہی اپنے گھر کو سجانے کی، دینی کتب سے، دینی سرگرمیوں سے سجانے کی توفیق دے. اور ایسا ہی صبر دے کہ جب ہم پہ آزمائش آئے تو ہمارے منہ سے بھی ایسے الفاظ نکلیں کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. کیا ہم نہیں اس معاشرے میں رہتے؟ آپ نہیں اس معاشرے میں رہتے؟ کتنی عورتیں ایسی باتیں کرتی ہیں، کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے پورے پاکستان کو برا کہنا مناسب نہیں، اس لیے ہر بندے کو برا کہنا مناسب نہیں. اسی پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی. ان کو حوصلہ دو، ان کے حوصلے بڑھاؤ، انصاف کے لیے کوشش کرو، نہ کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینی شروع کر دو، نہ کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے وہ پورے پاکستان کو گالیاں دینے شروع کر دیں، سیاستدانوں کو گالیاں دینے شروع کر دیں. یہ کوئی گالیاں دینے کا وقت ہے؟ یہ دیکھو کہ حقیقت کیا ہے، سسٹم میں خرابی کدھر ہے. سسٹم میں خرابی صرف یہ ہے کہ پولیس والے خود کام چور ہیں، وہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ عوام کا مسئلہ ہوا ہے عوام خود ہی حل کر لے. اور یہ اگر کسی ہمارے تمہارے جیسے خاندان میں سے ہوتے تو ان کا بھی مسئلہ ایسے ہی بند ہو جانا تھا. بس ڈاکو 2 مار دیے ہیں، پہلے پتہ نہیں کتنے ڈاکو کہہ کے مار دیے، اللہ تعالیٰ کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تم کو یہ مزہ چکھانا تھا. اور میں اپنی آخری بات کہہ کے تو اپنی بات کو ختم کروں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے سب نے مر جانا ہے، سب نے ہم اللہ کے پیدا کر دیں، اللہ کی طرف ہی چلے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.